السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں ایک سفید پری کی حاضری کا ایک عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ایک سفید دیوی حاضر ہوتی ہے اور آپ کا ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جیسے ہی عمل میں کامیابی ہو جاتی ہے، عمل میں صرف 30 منٹ لگتے ہیں عمل کو کرنے کے لیے، اس سے زیادہ آپ کی پڑھائی نہیں لگے گی اس میں انشاءاللہ۔ تو دوستو، میں آپ کو عمل کی تفصیل کی طرف لے چلتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، میں آپ کو لے چلتا ہوں عمل کی طرف۔ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ عمل کے اندر آپ نے نہ ہی کوئی رجعت کا خطرہ محسوس کرنا ہے، نہ کسی نقصان کا، جانی مالی کوئی نقصان آپ کو عمل کے اندر نہیں ہوگا۔ بڑی آسانی سے آپ جو ہے اس عمل کو کر سکتے ہیں بغیر کسی دقت اور پریشانی کے، اور صرف 30 منٹ بیٹھنا ہوتا ہے آپ نے، جس میں آپ اس عمل کو پڑھیں گے۔ تعداد چونکہ اس کی بہت مختصر ہے، پڑھنے کی جو عظمت ہے وہ بھی بہت چھوٹی سی ہے۔ وہ آپ کو میں ایک لائن سے بھی کم کی اس کی جو ہے عظمت ہے جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہی صرف چند الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں عمل کے لیے، جو عمل کی عظمت ہے۔ اور اتنی مختصر سی عظمت ہے، آپ بڑی آسانی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز، اور بڑی آسانی سے آپ تسخیر بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ بات ہے کہ روحانیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر روحانیت میں کمی ہے تب بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آپ کے اس کے لیے 1-2 چلے مزید بڑھانے پڑ سکتے ہیں، لیکن عموماً ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے روحانیت کی قلت ہے، کمی ہے، تو پھر آپ جو ہے 1-2 چلہ پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں اپنی، کامیابی ضرور ملتی ہے۔ عمل کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو ترکیب ہے، تو اس کے لیے وہ ترکیب بھی بہت اچھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے۔ آپ اس کو کہیں بھی کر سکتے ہیں، مکان کے اندر، کمرے کے اندر، چھت کے اندر، گارڈن میں، بیاباں میں، جہاں آپ کو تنہائی کی جگہ نصیب ہو جائے، مسجد کو چھوڑ کر۔ تو آپ جہاں آپ کو تنہائی کی جگہ مل جائے آپ وہاں اس کو کریں گے۔ مسجد مدرسے میں آپ نے نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہمارے جو غیر مسلم، نان مسلم بھائی ہیں تو وہ مندر میں یا چرچ میں یا کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آزاد جگہ پر آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عشاء کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر تو 5 وقتہ نماز چونکہ فرض ہے، اس لیے عام طور سے عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو اس عمل کے اندر عشاء کی نماز شرط نہیں ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھیے کہ آپ نے یہ عمل رات کو کرنا ہے، کسی بھی دن سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اس عمل کو رات میں شروع کرنا ہے، اور بیاباں یا تنہائی کی یکسوئی کی جگہ پر آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور جو عظمت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس عظمت کو آپ نے 931 مرتبہ 931 931 مرتبہ آپ نے اس عظمت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 931 مرتبہ آپ نے اس عظمت کو پڑھنا ہے، جو عظمت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، السلام علیکم، اور اس کے بعد عظمت ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے، 931 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے سے پہلے آپ نے جو ہے اپنا حصار کر لینا ہے۔ حصار ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے احتیاطاً بہتری ہوگی۔ 931 مرتبہ پہلے رات میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن آپ نے پھر اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے دن آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو تیسرے دن عموماً یہ سفید دیوی، سفید پری حاضر ہو جاتی ہے۔ تیسرے دن جب حاضر ہو جائے تو اگر کسی وجہ سے
جو ہے پہلے چلے میں، یعنی ایک چلہ اس کا 3 دن کا ہوتا ہے، تیسرے دن حاضر ہو جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے حاضری نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کو احتیاط کے طور پہ بتا رہا ہوں، اگر تیسرے دن آپ کی حاضری نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، چوتھے دن آپ نے پھر کرنا ہے، یعنی مسلسل آپ نے 9 دن تک پھر کرتے جانا ہے جب تک حاضر ہو، تو 90 دن تو 100% حاضر ہو جاتی ہے۔ تو اگر تیسرے دن کسی وجہ سے حاضر نہ ہو تو چوتھے دن آپ شروع کریں، اسی ترتیب سے اور اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے دن پھر 5ویں دن آپ اسی طریقے سے پڑھیں، چھٹے دن آپ پھر اسی طریقے سے پڑھیں۔ چھٹے دن چونکہ امید زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے چلے کی، یہ آخری رات ہوتی ہے، تو چھٹے دن امید ہے کہ وہ حاضر ہو جائے اور پری کی حاضری چھٹے دن ہو جائے۔ اگر چھٹے دن نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر 7ویں دن کریں، 8ویں دن کریں، پھر 9ویں دن انشاءاللہ بالکل 100% 100% جو ہے حاضری ہو جاتی ہے۔ اور حاضری ہونے کے بعد پھر وہ آپ سے کلام کرتی، بات چیت کرتی ہے کہ میری عزیمت کو کیوں پڑھا، مجھے کس لیے بلایا، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے، اور مجھ سے کیا مدد چاہتے ہیں، یا مجھے تسخیر کرنے کا، مجھے قابو کرنے کا، مجھے بلانے کا آپ کو کیا مسئلہ پیش آیا، کیوں آپ نے مجھے بلایا۔ جب وہ حاضر ہو کے آپ سے اس طرح کی گفتگو کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سخت انداز اختیار کرے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ سخت لہجہ اختیار کرے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، خوف بالکل نہیں کھانا، آپ اس سے بالکل بے باک ہو کر بات کریں، اور اس سے کہے جب وہ اس طرح کے سوال کرے تو اس سے کہے کہ میں نے جو تسخیر کیا ہے وہ اپنے کاموں میں مدد کے لیے کیا ہے، اور تم کو میری مدد کرنی ہوگی۔ وہ جب تک آپ بھیجیں گے نہیں وہ جا نہیں سکتی، آپ نے اس کو راضی کرنا ہے اس بات پہ کہ جو میں کہوں وہ تم نے ماننا ہے، اگر نہیں مانو گی تو پھر جو ہے میں اس کو برابر پڑھتا رہوں گا، تم جا نہیں سکو گی۔ تو اس کو مجبور کرے کہ وہ میری بات مانے، اپنی بات مانے، تو آپ کی بات وہ مانے گی۔ تو آپ اس سے ایسی شرطیں رکھیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں، اس کی شرطیں آپ نے نہیں ماننی بلکہ اپنی شرطیں اس کو منوانی ہے۔ کمال تو یہی ہے تسخیرات میں، اگر آپ اس کی شرطیں مانو گے تو پھر مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کبھی اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ اگر آپ نے اپنی بات منوا لی تو پھر وہ آپ ہی کی پابند رہے گی، آپ کے علاوہ کسی اور کی پابند نہیں رہے گی، آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچے گی نہیں، اور آپ جو کہے گی وہ آپ کی بات مانے گی، اور آپ کا ہر جائز کام وہ کرے گی۔ ناجائز کام بالکل نہ لیں، جائز کام کرے اور 100% رزلٹ حاصل کرے۔